السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ویکٹرز کے ایک بہت ہی اہم آپریشن پر، اسکیلر پروڈکٹ، جسے ہم عام طور پر ڈاٹ پروڈکٹ بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ایف ایس سی کے طلباء کے لیے فزکس ہو یا ریاضی، دونوں میں ہی آپ کہہ لیں کہ ایک بنیادی ستون ہے۔ تو آج کوشش یہی ہے کہ اس تصور کو ذرا کھول کر سمجھا جائے۔ جی، ہمارا مقصد ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس کا اصل مطلب یعنی طبیعتی پہلو کیا ہے، اور کیا خاص باتیں ہیں اس میں، ان سب پر بات کی جائے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے۔ یہ اسکیلر پروڈکٹ یا ڈاٹ پروڈکٹ آخر ہے کیا؟ مطلب دو ویکٹرز کو ضرب دینے کا یہ کیسا طریقہ ہے؟ دیکھیں، یہ عام ضرب نہیں ہے، یہ ایک خاص طریقہ ہے جس میں جب آپ دو ویکٹرز کو اس طرح ضرب دیتے ہیں تو جو جواب آتا ہے وہ ایک اسکیلر مقدار ہوتی ہے۔ اسکیلر یعنی صرف ایک نمبر، تو اس سمت نہیں؟ بالکل، صرف میگنیٹیوڈ، اسی لیے تو اسے اسکیلر پروڈکٹ کہتے ہیں، اور اس کا جو بنیادی فارمولا ہے وہ ہے A.B ایکولز AB cos تھیٹا۔ اور تھیٹا ہو گیا ان کے بیچ کا زاویہ۔ لیکن یہ کاس تھیٹا کیا کر رہا ہے یہاں؟ اس کا کیا مطلب ہے اصل میں؟ یہ کاس تھیٹا والا جو حصہ ہے نا، یہی اصل کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ویکٹر کا کتنا حصہ یا کتنا اثر، یا آپ کہہ لیں کہ اس کا سایہ یعنی پروجیکشن، دوسرے ویکٹر کی سمت میں پڑ رہا ہے۔ اچھا، پروجیکشن۔ جی، یعنی آپ ویکٹر اے کا وہ جزو یا کمپوننٹ لے رہے ہیں جو ویکٹر بی کی سمت میں ہے، جو کہ اے کاس تھیٹا بنتا ہے، اور پھر اسے بی کی پوری لمبائی سے ضرب دے رہے ہیں۔ او ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ اس کا الٹ کر لیں، بی کا وہ حصہ جو اے کی سمت میں ہے، یعنی بی کاس تھیٹا، اسے اے کی لمبائی سے ضرب دے دیں۔ تو دونوں صورتوں میں جواب ایک ہی آئے گا، اے بی؟ بالکل ایک ہی آئے گا، ایک اسکیلر نمبر۔ سمجھا۔ تو یہ ایک طرح سے یہ بتاتا ہے کہ دو ویکٹرز کس حد تک ایک ہی سمت میں ہیں یا الائنڈ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، جی۔ اچھا، اس کی کوئی عملی مثال فزکس میں کہاں نظر آتا ہے یہ؟ سب سے عام اور بہترین مثال تو ورک ڈن کی ہے۔ ہاں، W=F.D۔ جی، W=F_D cos تھیٹا۔ یہاں فورس F اور ڈسپلیسمنٹ D دونوں ویکٹرز ہیں۔ تو اس میں یہ ڈاٹ پروڈکٹ کیسے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی چیز پر فورس لگاتے ہیں اور وہ حرکت کرتی ہے تو جو کام ہوتا ہے نا، وہ صرف فورس کے اس حصے کی وجہ سے ہوتا ہے جو حرکت کی سمت میں ہو، یعنی F cos تھیٹا والا حصہ۔ بالکل۔ اگر آپ فورس کسی اور اینگل پر لگا رہے ہیں تو پوری فورس کام میں استعمال نہیں ہو رہی۔ ڈاٹ پروڈکٹ ہمیں خود بخود وہی مؤثر حصہ نکال کر دے دیتا ہے۔ زبردست۔ یہ ورک والی مثال سے تو بات بالکل صاف ہو گئی۔ اچھا، اب ذرا اس کی ریاضیاتی خصوصیات یعنی پراپرٹیز کی طرف آئیں۔ کیا اس میں ترتیب اہم ہے؟ مطلب A.B اور B.A ایک ہی چیز ہیں؟ جی ہاں، ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کمیونیٹیو ہے۔ A.B ہمیشہ B.A کے برابر ہوگا۔ اچھا، یہ تو آسان ہو گیا۔ ایک اور بہت اہم خاصیت ہے جو تب نظر آتی ہے جب دو ویکٹرز ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہوں۔ پرپینڈیکولر یعنی 90 ڈگری کا زاویہ؟ جی تو پھر cos 90 ڈگری تو صفر ہوتا ہے۔ بالکل، اسی لیے جب بھی دو ویکٹرز پرپینڈیکولر ہوں گے ان کا ڈاٹ پروڈکٹ لازماً صفر ہوگا۔ اچھا۔ اور اسی وجہ سے جو ہمارے بنیادی یونٹ ویکٹرز ہیں I, J اور K، جو X, Y, Z ایکسس کی سمت میں ہوتے ہیں، ہاں، وہ تو آپس میں پرپینڈیکولر ہوتے ہیں۔ جی، تو اسی لیے I.J صفر ہے، J.K بھی صفر ہے، اور K.I بھی صفر ہے۔ یہ بہت کام آتا ہے آگے جا کر۔ یہ تو بہت مفید بات ہے۔ تو پرپینڈیکولر کا نتیجہ صفر، لیکن اگر وہ ایک ہی لائن پر ہوں، مطلب یا تو ایک ہی سمت میں جسے ہم پیرالل کہتے ہیں، جی پیرالل، یا بالکل مخالف سمت میں یعنی اینٹی پیرالل، تب کیا ہوگا؟ اگر وہ پیرالل ہیں تو ان کے درمیان زاویہ 0 ڈگری ہوگا اور cos 0 ڈگری ہوتا ہے 1۔ تو A.B پرستو AB ہو جائے گا۔ جی، A.B برابر AB، بس ان کی میگنیٹیوڈز کو ضرب دے دیں۔ اور اگر اینٹی پیرالل ہوں یعنی 180 ڈگری کا زاویہ؟ تو cos 180 ڈگری ہوتا ہے -1۔ اس صورت میں A.B برابر -AB ہو جائے گا، منفی AB۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یونٹ ویکٹرز کی بات کریں تو ہر یونٹ ویکٹر خود کے تو پیرالل ہی ہوتا ہے نا، ہاں ظاہر ہے۔ تو اس لیے I.I = 1، J.J = 1
اور k.k is equal to 1 ہوتا ہے. زبردست. یہ یونٹ ویکٹرز والی پراپرٹیز تو بہت اہم لگ رہی ہیں. جی یہ بہت بنیادی ہیں. ایک اور چیز، اگر کسی ویکٹر کو خود اسی سے ڈاٹ پروڈکٹ کیا جائے، مطلب a.a، اسے سیلف پروڈکٹ کہتے ہیں شاید؟ جی سیلف پروڈکٹ. اس صورت میں ویکٹر اور خود کے درمیان زاویہ تو صفر ہی ہوگا نا. ہاں صفر. تو a.a بنے گا a cos 0 ڈگری جو کہ a اسکوائر کے برابر ہے. یعنی کسی بھی ویکٹر کا سیلف ڈاٹ پروڈکٹ اس کی میگنیٹیوڈ کا مربع ہوتا ہے. a اسکوائر. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. جی بالکل. اچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے جب ہمیں میگنیٹیوڈ اور اینگل پتہ ہوں، لیکن امتحان میں یا عملی طور پر تو اکثر ویکٹرز ان کے کمپوننٹس کی شکل میں دیے ہوتے ہیں، جیسے a is equal to axi plus ayj plus azk اور b is equal to bxi plus byj plus bzk. ہاں یہ زیادہ عام صورتحال ہے. تو اس صورت میں ڈاٹ پروڈکٹ کیسے نکالتے ہیں؟ کیا کوئی فارمولا ہے؟ جی ہاں، اور بہت آسان فارمولا ہے. وہ انہی یونٹ ویکٹرز کی پراپرٹیز جیسے i.i is equal to 1 اور i.j is equal to 0 کو استعمال کر کے نکلتا ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ فارمولا ہے a.b is equal to ax bx plus ay by plus az bz. اوہ، یہ تو بہت سیدھا ہے. مطلب صرف ایکس کمپوننٹس کو ضرب دو، وائی والوں کو آپس میں، زیڈ والوں کو آپس میں، اور پھر سب کو جمع کر دو. بالکل، بس اتنا ہی کرنا ہے. یہ عددی سوالات یعنی نومیریکلز حل کرنے کے لیے بے حد مفید ہے. اس سے تو حساب کتاب بہت تیز ہو جاتا ہوگا. یقیناً. اور اسی فارمولے کو استعمال کر کے آپ دو ویکٹرز کے درمیان کا زاویہ یعنی cos تھیٹا بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو کمپوننٹس معلوم ہوں. وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمیں پتا ہے a.b is equal to ab cos تھیٹا اور a.b ہم کمپوننٹ سے نکال سکتے ہیں ax bx plus ay by plus az bz اور a اور b کی میگنیٹیوڈز بھی کمپوننٹ سے نکل آتی ہیں پائتھاگورس تھیورم سے. تو بس cos تھیٹا برابر ہو جائے گا a.b ab کے. زبردست. یعنی کمپوننٹس پتہ ہوں تو سب کچھ نکل سکتا ہے. جی. تو اب آتے ہیں امتحان کی تیاری کی طرف. ایف ایس سی کے جو طلبہ ہیں انہیں اس ٹاپک میں کیا کیا چیزیں پکی کرنی چاہیے؟ کون سی باتوں پر زیادہ زور دینا چاہیے؟ میرے خیال میں چند باتیں بہت اہم ہیں. جی بتائیں. ایک تو بنیادی تعریف اور فارمولا a.b is equal to ab cos تھیٹا، یہ بالکل ذہن نشین ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسرا، اس کی طبیعیاتی تشریح. یہ پروجیکشن والا جو تصور ہے اسے صرف رٹنا نہیں، سمجھنا ہے کہ یہ کیا بتا رہا ہے. سمجھ کر یاد کرنا. تیسرا، ورک ڈن جیسی کم از کم ایک عملی مثال ضرور یاد ہو. جی. چوتھا، ساری اہم خصوصیات. کمیوٹیٹو ہونا، پرپینڈیکولر ویکٹرز کا نتیجہ صفر ہوتا ہے، خاص طور پر i.j is equal to 0 وغیرہ. پیرالل کا ab اور i.i is equal to 1، اینٹی پیرالل کا -ab اور سیلف پروڈکٹ a اسکوائر. یہ سب مثالوں کے ساتھ یاد ہوں. یونٹ ویکٹرز والی مثالیں خاص طور پر. جی وہ بہت اہم ہے. پانچواں، کمپوننٹس والا فارمولا ax bx plus ay by plus az bz اور اسی سے اینگل نکالنے کا طریقہ. اس پر مبنی سوالات کی خوب مشق کرنی چاہیے. مشق یعنی پریکٹس؟ جی، نیومیریکل پرابلمز حل کرنے کی پریکٹس بہت ضروری ہے. تھیوری سمجھنے کے بعد اصل ٹیسٹ وہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ تو بہت ہی مفید نکات ہیں. امید ہے کہ اس ساری گفتگو سے اسکیلر یا ڈاٹ پروڈکٹ کا جو تصور ہے وہ سننے والوں، خاص طور پر ہمارے ایف ایس سی کے طلبہ کے لیے کافی واضح ہو گیا ہوگا. جی مجھے بھی یہی امید ہے. اور جاتے جاتے بس ایک چھوٹا سا سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتی ہوں. جی ضرور. ورک ڈن کے علاوہ کیا طبیعیات، ریاضی یا شاید انجینئرنگ کے کسی اور شعبے کا خیال آتا ہے جہاں یہ ایک ویکٹر کا دوسرے پر پروجیکشن لینا یا ڈاٹ پروڈکٹ کا استعمال اتنا ہی مرکزی یا اہم ہو؟ دلچسپ سوال ہے. اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. جی. تو اسی سوچ کے ساتھ آج کی نشست یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. خدا حافظ.